अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आज ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नेल्सन मंडेला डे है और हमेशा की तरह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने बड़ा ही कोई खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला ने एक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर उसूलों पर समझौता नहीं किया। वाह! नेल्सन मंडेला सब जानते हैं, 27 साल उन्होंने जेल काटी, मुल्क से बाहर नहीं चले गए, जिला वतनी इख्तियार नहीं की, इक़्तिदार से ज़्यादा उसूलों को अहमियत दी। मंडेला ने इक़्तिदार को ज़ाती आसाइश का ज़रिया नहीं बनाया, लग्जरी जहाज़ नहीं खरीदे। पाकिस्तान में अक्सर सियासतदान मंडेला, एब्राहम लिंकन, गांधी बहुत सारों का हवाला देते हैं मगर तर्ज सियासत कुछ और ही बता रही होती है। ज़ाहिर है मंडेला की मिसाल देना बड़ा आसान है, बनिस्बत उनके उसूलों पर चलना। हमारे यहाँ सियासी बातें तो बहुत की जाती हैं मगर अमली सियासत में जिस किस्म की हर हालत नज़र आती है, मराहत, प्रोटोकॉल, इख्तियारात, इसकी कशमकश जिस तरह से रिफ्लेक्ट करती है इनकी अमली सियासत में, वो सबके सामने है। कभी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट देकर, कभी फॉर्म 47 लेकर, कभी अदलिया को टूथलेस बनाकर, कोई उसूल ऐसा हो जिस पर ये सियासतदान हमें खड़े रहते हुए दिखाई दे। कल इसार राना साहब और मैं, इसार साहब का ही शो है, उस पे मुझे भी मदऊ किया गया था। पैनल में थे, इसार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा हर चीज़ ये सियासतदान इजाज़त लेके तो कर रहे होते हैं। हाल देखें आप, तो खैर फिर हाइब्रिड है, जहाँ पर हर शाख पर आपको पता है कि कोई बैठा है। पहले वो इसार साहब ने कहा कि ये जी नारा भी कहते हैं इजाज़त माँग के लगाना चाहता है। वो जी इनका गाना है, एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काज़ी को सुनाना चाहता हूँ। अरे भई, मतलब आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत है? नारा लगाना है, लगाए आपने। वोट को इज़्ज़त देनी थी। वोट को इज़्ज़त आपने क्या देनी थी कि आप इक़्तिदार के चक्कर में आपने पूरा वोट को इज़्ज़त, वो सैंक्टिटी पूरा पीछे छोड़ दी। मरियम साहिबा, ये मिसाल जो है वो वैसे किसको सुना रही हैं, किसको बता रही हैं? वालिद साहब को तो ऐसा ताना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बुरी बात। और जेल में बैठे उस वाहिद उनके मुखालिफ जो है, उसको ये कहना बनता नहीं, क्योंकि इमरान खान ने हालिया तारीख में सबसे लंबी और सबसे मुश्किल जेल काटी है। 3 इयर्स इन वन हेल ऑफ अ टाइम। उन्होंने नवाज शरीफ को सरपास कर दिया, मरीम नवाज को सरपास कर दिया, सारे तकरीबन सियासतदानों को सरपास कर दिया। और अब जो उनकी हेल्थ की कंडीशंस के हवाले से जो तशवीश का इजहार उनकी फैमिली कर रही है, उज़्मा खान साहिबा जिस तरह से कहती है कि जेल के अंदर से जो इत्तलात उन तक पहुँच रही हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक है। और जो उनकी सेहत है ओवरऑल, उससे मुतालिक बताया जा रहा है कि जी उनकी वो काफ़ी नासाज है, उन्हें शदीद मतली और पेट की खराबी की शिकायत है। इस किस्म की इत्तलात फैमिली तक पहुँच रही है। और संगीन ये जो हालात है कि जहाँ पर इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलजीन, उनको एक्सेस ना दिया जा रहा हो, फैमिली को एक्सेस ना हो, लॉयर्स को एक्सेस ना हो। सो इस किस्म की सूरत हाल में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे और किस किस्म की जो ये कंडीशंस हैं वो क्या बता रही हैं? और जो ऑथेंटिक बात है वो तो नेचुरली फैमिली की तरफ से आती है, लेकिन फैमिली का भी एक्सेस अगर आप चोक रखें तो फिर जो अंदेशे हैं वो मुसलसल बढ़ जाते हैं। बहरहाल सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि उनके पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और उनको उनके इन्फॉर्म्ड सोर्सेज़ ने बताया कि इमरान खान साहब को इस वक़्त जो पिछले 3 साल से जेल में रखा हुआ है, ही हैज़ लॉस्ट हिज़ हेल्थ कंसिडरेबली। और एक तो उनकी आँख के साथ तो एक इश्यू नोन था ही, लेकिन उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट कर गई है। और अगेन फ़खरुर रहमान साहब ने अपने ट्वीट के एंड में हेल्थ एसओएस का ज़िक्र किया है। सो लिहाज़ा इमरान खान साहब की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत मुसलसल जो ये उनके बेसिक राइट्स डिनाई कर रही है, इससे वो इज्तनाब करे, अदालती जो फ़ैसले हैं उसकी रोशनी में मुलाकात को यकीनी बनाए। और माज़ी में जब तमाम सियासतदानों को जेल में एक्सेस होती थी, मुलाकात की इजाज़त होती थी, तो इमरान खान को क्यों नहीं? इतने महीनों से इमरान खान को इस वक़्त कैदोबंद में रखा हुआ है और जिस किस्म की एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उनकी मुसलसल इस वक्त बरकरार नजर आ रही है। आपको याद होगा यूएन की स्पेशल रैपरटोर ने कहा था कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 15 रोज से ज़ायद एक्सीड कर जाए तो वो एक एक्सट्रीम टॉर्चर की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। अब बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की। वो कहते हैं मैं अगर डील करता तो मेरी मुलाकात इमरान खान से हो जाती। मैं कंप्रोमाइज़ करता तभी तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती। बहरहाल मैं जो है बाहर और अंदर एक ही हूँ, तो मेरे डिसीजन सिर्फ मेरे अवाम ही वापस कर सकते हैं, क्योंकि हम अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत से आते हैं। तो अवाम अगर चाहती हैं, कोई डिसीजन उनको पसंद होता है तो हम ऑन करते हैं, कोई डिसीजन हम लेते हैं उनको पसंद नहीं होता तो हम वो चेंज करते हैं, क्योंकि अवाम ही हमारे लिए प्रायोरिटी है। कोई दूसरा शख्स या कोई दूसरा इदारा या कोई दूसरी चीज़ हमारे लिए कोई मानी, कोई हैसियत नहीं रखती। वजाहत दे रहे हैं वो। फ़र्क सिर्फ इतना है जनाब
کہ جو سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کنسیڈر کیے جاتے تھے. اور یہاں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیے بغیر ہی سہیل آفریدی صاحب سے متعلق جو تاثر اب زور پکڑ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جا کے گود میں بیٹھ گئے ہیں. ایک نے اسلام آباد سے فرار ہو کر پورا ایک ڈرامہ ہم نے دیکھا تھا، 16 اضلاع پار کر کے اچانک سے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے اگلے روز نمودار ہو رہے تھے، بڑی کوئی انہوں نے تقریر جھاڑی اور جو بھڑکیں تھیں وہ ہم نے سنی. اور دوسرا جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر کافی جو سیریز چل رہی ہیں وہ نیٹ فلکس کی جو ڈرامہ سیکولز ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ان کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. دونوں صورتوں میں نقصان صرف ایک شخص کا ہے جو کہ 3 سال سے اس وقت جیل میں قید ہے. یہ فیصلہ بھی اب ناراض ایم پی ایز اور علیمہ خان صاحبہ ہی کریں گی کہ منافق کون ہے اور کون سچائی پر کھڑا ہے. سوال اٹھیں گے کہ تحریک نہ چلانے کا آیا کہ یہ بہانہ پیدا کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کا چارج تو ان کو دیا گیا تھا. عوام یہ بھی سہیل آفریدی صاحب آپ سے جاننا چاہے گی کہ کیا بطور وزیر اعلیٰ اپنے قائد سے ملاقات کے لیے اب تک آپ نے کوئی مؤثر سیاسی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر ملاقات اولین ترجیح تھی تو عوام بھی جاننا چاہے گی کہ اس مقصد کے لیے کون سے عملی اقدامات کیے گئے آپ کی جانب سے. اور یہ کہنا کہ میں منافق نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، سیاست میں جو کیریکٹر سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں یہ خود جاری نہیں کیے جاتے، یہ عوام وقت کے ساتھ خود فیصلہ کرتی ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب کی. جب پاک فوج کا نام آتا ہے تو وہ جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں، جب پاک فوج کا نام آتا ہے وہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور میں یہ بات بڑی دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فوج پاکستان کا فخر ہیں، اور ان کے فخر کو چھیننے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی، بھلے وہ عمران خان کی جماعت 9 مئی کرے یا کوئی شہداء کی تقریب میں کمی لانے کے لیے مولانا صاحب جیسے قد کاٹ کا آدمی کرے. ان کا بیان نظر سے گزرا اور میں بھول گئی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا اصل رول آخر ہے کیا کام ہے ان کا. کیا یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں ہے ان کا اصل کام اپنی پالیسی اور کارکردگی عوام میں انشور کرنا، ڈیلیور کرنا اور اس کے حوالے سے عوام کو بتانا ہے، یا ریاستی اداروں کی ترجمانی کرنا؟ پھر اسپیکر صاحب جن کا عہدہ غیر جانبداری، نیوٹرالٹی کا تقاضا کرتا ہے، وہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پر بات کرتے کرتے ایک دم سے بات کو لنک کر دیں عمران خان صاحب سے، تو ان کی غیر جانبداری پر سوال نہیں اٹھنے چاہیے. آخر عمران خان صاحب کا یہاں ذکر کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ ضرورت اس لیے تھی کیونکہ آپ کو پلیز کرنا ہے ریلیونٹ کوارٹرز کو، جو کہ امپریشن یہی ملتا ہے کہ آپ سب نے آ کے اپنی حاضری لگانی ہے، سب نے آ کے جارحانہ قسم کے بیانات دینے ہیں اور اپنی حاضری انشور کروانی ہے، سب کو پلیز کرنا ہے. بہرحال نوری نیازی صاحبہ کا ایک بیان آج ٹی وی پہ بڑے شدومت سے چلا. وہ ایک پوڈ کاسٹ تھا جو کہ بتایا جا رہا ہے پرانا ایک ان کا انٹرویو تھا، اچانک سے نکلا سارے ٹی وی سکرینز پہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. آبویسلی مطلب اس میں انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جی وہ کہتی ہیں مودی اور جو پاک فوج ہے اس کی گٹھ جوڑ سے یہ مارکہ حق پورا سٹیج تھا. اب اس قسم کی باتیں الفاظ کے انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے. اگین میں دوبارہ کہہ رہی ہوں یہ پرانا ایک انٹرویو تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس قسم کی بات کرنا، آپ کے بیانات کا جو نتائج ہیں، کہ جو کانسیکوینسز ہیں آپ کے بیانات کے، وہ آپ کا بھائی اس وقت 3 سال سے جیل میں ہے، وہی برداشت کر رہا ہے، وہی اٹھا رہا ہے. جو ایک تناؤ تھا جس کو کم ہونے کی ضرورت تھی، اس فرکشن کو کم ہونے کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی ڈیل کرے، ڈیل کے ذریعے اسپیس کریٹ ہو، لیکن وہ جو تناؤ کم کرنا ہے اس تناؤ کو کم تو کچھ سیٹل تو چیزیں ہونے دیں. آپ لوگ مسلسل یہ اس قسم کے بیانات دے کر جس قسم کی ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کے درمیان، پی ٹی آئی کی طرف سے جس قسم کے اقدامات سامنے ان کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس پر سوال ضرور اٹھتے ہیں، لیکن فیملی کو اس قسم کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ بشرا بی بی کی فیملی پچھلے 2-3 ہفتے سے ان سے ملاقات کر رہی ہے، ان کی بیٹی جا کے ان سے ملاقات کرتی ہیں اور باہر جو ہے وہ کوئی خبر سامنے نہیں آتی ہے. اینڈ اپیرنٹلی تو اس قسم کے ایس او پیز ان سے شیئر کیے گئے ہیں دونوں فیملیز سے کہ آپ نے آ کے باہر کوئی جارحانہ کوئی گفتگو عمران خان صاحب کی آگے ریلے نہیں ہوگی. لہٰذا لائک آئی سیڈ کہ یہی احتیاط جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیملی بھی اور یہی نوری نیازی صاحبہ ہیں جو کہ جن کی ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملاقات کا موقع مل جائے گا. اگرچہ ابھی علیمہ خان صاحبہ سے بھی کے ریلیٹڈ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی آنے والے دنوں میں شاید ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے. بٹ ان اینی کیس عمران خان صاحب کی اگین جو صحت سے اس وقت سے متعلق کنسرنز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے
یہ ملاقات ضرور یقینی بنائی جانی چاہیے۔ اب ایک طرف جہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں کی بات ہے، ڈیلی بیسس پہ طے ہونی ہے، ڈیلی عوام کو ایک آئل شاک سے گزارا جا رہا ہے، اور میں نے کہا نا نیشنل آئل شاک ڈے ڈیلی منانا چاہیے، کیونکہ جتنے انفلیشنری شاکس آپ روزانہ کے بنیاد پہ اس غریب عوام کو دینے جا رہے ہیں اس قسم کے ڈیسیشن سے، تو شہباز شریف صاحب نے لیکن کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے ایک بات واضح کر دی ہے۔ ویسے تو بہت چیزیں انہوں نے واضح کر دی ہے، اپنا رول، اپنی وہ کس کے پسندیدہ ہیں، وہ کس کے آنکھ کا تارا ہے، وہ سب کچھ خود بتا دیتے ہیں۔ ان کے ایکشن سے نظر آتا ہے کہ وہ ان کی اوور ریلائنس کس پر ہے۔ انہوں نے ایک بات بھی واضح کر دی ہے کہ عوام اور جو اشرافیہ ہے اس کے درمیان چننا تھا کسی کو، انہوں نے اپنی ترجیحات بتا دی ہیں، انہوں نے فوراً ایک سائڈ پکڑ لی ہے اور عوام کو انہوں نے تن تنا چھوڑ دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں آبادی سے کہا جائے کہ وہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے اپنے اندر کچھ اہلیت پیدا کریں، تو اس کا مطلب لینا غلط ہے کہ ریاست لوگوں کو لشکر بنانے کا کہہ رہی ہے۔ رانا صاحب مثال دیتے ہیں کہ بینکس بھی تو اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں، اور رانا صاحب مثال دے رہے ہیں کہ جی لوگوں کو جو ہے وہ اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، آلدو وی نو کہ کائنیٹک آپریشنز جو ہیں وہ ملک میں اس وقت ڈیلی بیسس پہ آئی بی اوز جو ہے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو مولانا صاحب کا اعتراض تھا کہ آپ کیوں لوگوں کو عوام کو جو ہے وہ دہشت گردوں کے آگے کھڑا کر رہے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں بھائی یہ بالکل اس کو غلط انداز میں نہیں لینا چاہیے، غلط کانٹیکس میں نہیں لینا چاہیے، بینکس بھی تو اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھتے ہیں۔ اب یہ مثال سوچئے، مطلب بینک کے گارڈ اور ملک کی حفاظت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سمجھ نہیں آئی یہ رانا صاحب کی منطق کس قسم کی ہے، کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، آپ اگر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تیار ہو جائے، تو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیا انڈرمائن کرنے کی ان کی اہلیت کوشش کی جا رہی ہے کہ جی پولیس کیونکہ کچھ نہیں کر سکی، آئی بی اوز ہو جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی اثر نہیں پڑ سکا، سو عوام اب تیار ہو جائیں۔ آخر میں جاتے جاتے گزشتہ مالی سال 2025 اور 26 میں 16 ارب ڈالر کا قرض ملا اس حکومت کو، جس میں سے صرف اور صرف 3 ارب ڈالر ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوئے، باقی 13 ارب ڈالر کدھر گئے؟ وہ نہ کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ چیزیں سامنے آئیں گی، ملک اس طرح سے چل رہا ہے جی۔ 16 ارب ڈالر پچھلے مالی سال میں حکومت کو قرض ملا، لیکن اس میں سے صرف 3 ارب ڈالر ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوئے۔ انجام اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے۔